السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ہم اور آپ جیسا کہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر داخل ہونے والے ہیں، ہم کو اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم میں سے جو شخص بھی الحمدللہ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، قربانی کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے انہیں مالی طور پر صلاحیت اور طاقت دے رکھی ہے، تو انہیں باقاعدہ طور پر یہ عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے ان کاموں کو انجام دے لینا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ آپ اگر قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، مالی اعتبار سے صلاحیت آپ کے پاس ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ناخن نکال لیں۔ یہ ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے، ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے پہلے، اسی طرح اپنے سر کے بال آپ نکال لیں، جسم کے ایکسٹرا بال وہ نکال لیں، کیونکہ آپ عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہونے کے بعد آپ ان کاموں کو نہ کریں، یہ سنت کے خلاف کام ہے۔ قربانی کے بعد آپ اس کام کو انجام دیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیا، اور آپ نے قربانی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلی قوموں کو بھی قربانی کرنے کا حکم دیا تھا۔ لہذا قربانی جو ہے یہ ہماری اطاعت اور ہمارے جذبے کا بہترین ایک مظہر ہے، جو ہم اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی مالی اعتبار سے اتنا مال دے رکھا ہے کہ وہ ایک جانور پورا کا پورا، یا کم از کم ایک بکرا، یا کم از کم ایک حصہ، ایک شیر جو ہوتا ہے جس کے اندر وہ شریک ہو سکتا ہے، اس کی طاقت رکھتا ہے ان تینوں میں سے کسی بھی چیز کی، تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے حساب سے اس کام کو انجام دے۔ اگر کوئی آدمی طاقت اور قوت رکھ کر کے یہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے، قربانی یعنی یا تو جانور بھی نہیں دے رہا ہے، یا تو شیئرنگ بھی نہیں کر رہا ہے، یا بکرا جو ہے وہ بھی نہیں دے رہا، صلاحیت ہے، استطاعت ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہیں کر رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو میرے عیدگاہ میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ایک وعید سنائی گئی ہے، لہذا ہم اس سے بچیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی قربانی جو ہے اللہ کی اطاعت کا جو مظہر ہے، جذبہ اطاعت کا جو مظہر ہے، اب کیسے جانور کو قربان کیا جائے؟ تو میرے بھائیو، اب ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جانور خرید چکے ہیں، یا خرید رہے ہیں، یا خریدنے والے ہیں۔ تو ان تمام کو میں یہ بات کہوں گا کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ جس جانور کو آپ خریدنے جا رہے ہیں وہ ہر عیب سے پاک ہو، وہ جانور صحت مند ہو، تندرست ہو، توانا ہو، اور ہر طرح سے ہیلتھی ہو۔ اس جانور کے اندر عیب نہ ہو، یعنی وہ کانا نہ ہو، اسی طرح سے وہ جانور کان کٹا ہوا نہ ہو، اسی طرح اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہو، یا اسی طرح وہ مریض اور بیمار جانور نہ ہو، جس کی بیماری ظاہر ہو رہی ہو، جس کا کانا پن ظاہر ہو رہا ہو، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو رہا ہو۔ لہذا جانور کو خریدتے ہوئے اس کے کان کو دیکھیں، اس کے سینگ کو دیکھیں کہ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، مریض تو نہیں ہے، چلنے پھرنے میں اس کو پرابلم تو نہیں ہے۔ یہ تمام چیز دیکھ کر کے آپ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لے لیں اور بعد میں آپ ان چیزوں کو دیکھیں اور بعد میں آپ کو یہ سمجھ میں آئے آپ کا نقصان ہو۔ تو لہذا ان عیبدار جانوروں کو ہرگز قربان نہ کریں آپ، بلکہ عیبدار جانور سے اپنے آپ کو آپ بچائیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے جو بڑے جانور ہیں، ان بڑے جانور گائیوں کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، 7 آدمی شریک ہو سکتا ہے، یعنی ایک فیملی کا جو ممبر ہے، ایک فیملی کا جو بڑا ہے، سرپرست ہے، اگر وہ ایک قربانی کرتا ہے، اس کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہوں وہ سارے کے سارے اس کے اجر و ثواب میں آئیں گے۔ ایک بکرا اگر ایک گھر کی طرف سے دیا جاتا ہے، سرپرست کی طرف سے، وہ سارے کے سارے جتنے اس کے ماتحت ہیں سب اس کے اجر و ثواب میں برابر شریک ہوں گے۔ اس لیے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک گھر والوں کی طرف سے، اس گھر میں جتنے بھی لوگ ہو، ایک گھر والوں کی طرف سے ہم ایک بکرا دیا کرتے تھے، ایک بکرا قربان کیا کرتے تھے۔ ہاں، اللہ نے صلاحیت دیا ہے، آپ 1 سے زائد دیں، 2 دیں، 3 دیں، جو بھی صلاحیت اللہ دیا آپ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، آپ کے پاس صلاحیت ہے تو آپ دیں، نو پرابلم، کوئی حرج نہیں ہے۔
یہ غریب اور مسکین کو کھلانے کے ارادے سے، انہیں عام کرنے کے ارادے سے، تو میرے بھائیو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ابھی ہم حکومتی سطح پر جو قانون بنے تھے جس جانور کے تعلق سے، جس جانور کو ممنوع قرار دیا گیا تھا، آپ اس جانور کے خریدتے ہوئے احتیاط برتیں، حکمت سے کام کریں۔ آپ یہ کسی بھی طرح کی بے احتیاطی نہ کریں، کیونکہ ابھی وہ قانون باقی ہے۔ بے احتیاطی سے آپ اپنے آپ کو بچائیں تاکہ آپ عید میں ہر طرح کی پریشانیوں سے خود بھی بچا سکیں اور قوم کے دوسرے لوگوں کو بھی بچا سکیں۔ میرے بھائیو ان تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے آپ قربانی کی تیاری کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی جو اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خاص ہے، اللہ نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا نہ تو خون نہ تو گوشت کچھ نہیں پہنچتا، اللہ کو بس مقصود کیا ہے؟ تمہارے دل کا تقوی۔ تو اس لیے ہم اپنے دل کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کریں، خلوص پیدا کریں، ہر طرح کی ریاکاری سے، دکھاوے سے، شہرت سے، نام و نمود سے اپنے آپ کو میرے بھائیوں بچاؤ۔ اور یہ جانور جو قربان کر رہے ہو، اس جانور کے قربان کرتے ہوئے گویا اللہ سے عہد و پیمان کر رہے ہو، اللہ سے عہد کر رہے ہو کہ اللہ تیرے حکم سے آج جانور کو ہم قربان کر رہے ہیں، اور تیرے حکم پر ہم اپنی خواہشات نفس کو، ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے اللہ ہم تیار ہیں۔ تو لہذا قربان کریں جانور اور اس میں سے خود بھی کھائیں، غریب و مسکین کو کھلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا أَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ تم خود بھی کھاؤ، ضرورت مندوں کو بھی دو۔ تو لہذا آپ کے رشتہ دار میں جو ضرورت مند ہے، آپ کے دوست و احباب میں جو ضرورت مند ہے، آپ کے نیبرز اڑوس پڑوس میں جو ضرورت مند ہے، ان کو بھی پہنچائیں اپنی ضرورت کے حساب سے، آپ خود بھی کھائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ان تمام باتوں کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے اس بات کو بھی یاد رکھیں جس طرح سے شریعت نے ہم کو ہری صحت مند اور پاک اور درست جانور کو سلیکٹ کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح سے ہمارے پیکٹ بھی پوری طرح سے پاک صاف ہو، یعنی ہمارا کمائے بھی بالکل حلال ہو، کسی کا حق مار کر کے یا کسی کے اوپر ظلم کر کے ایسے پیسے ہم اس میں ہرگز نہ ڈالیں۔ تو لہذا یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں، قربانی کرنے سے پہلے جانوروں کے متعلق آپ اس بات کا خیال کرتے ہوئے قربانی کی تیاری کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے اور ہماری قربانی کو اللہ قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔